نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الترمذي وابو داود والنسائی والدارمی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو فجر سے پہلے روزے کا ارادہ یعنی نیت نہ کرے اس کے روزے نہیں ہوتے۔ رمضان المبارک میں روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے کی جائے گی۔ یہ کس نے بتایا؟ آپ کی میری امی جان امی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ رمضان مبارک کی نیت کے بارے میں انشاءاللہ میں تفصیل سے عرض کر دوں گا۔ روزے کی 5 قسمیں جو میں نے آج صبح فجر میں درس میں بڑی تفصیل سے میں نے عرض کی۔ پھر ان قسموں کے اندر قسمیں، ایک فرض روزہ ہے، واجب ہے، سنت ہے، ایک مکروہ تنزیہی ہے، ایک مکروہ تحریمی ہے، یعنی ایک ایسا روزہ رکھنا جو بالکل حرام کے قریب ہے، حرام کی حدوں کو چھو گیا۔ یہ تفصیل ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا۔ اکثر کیا کرتے ہیں، رمضان مبارک کے پورے رمضان کی ایک دفعہ ہی نیت کر لیتے ہیں۔ ان کی ایک نیت تو ٹھیک ہوتی، باقی کوئی نیت ٹھیک نہیں۔ یہ بڑا تفصیل ہے۔ ہر روز روزانہ روزے کی کیفیت، روزہ رکھنے سے پہلے اس کی نیت کی جائے گی۔ پھر اس کے الفاظ بھی میں انشاءاللہ عرض کر دوں گا۔ اگر آپ وقت پہ صبح تشریف لے آئے تو سارے سماعت فرما لیں گے، ورنہ پھر ریکارڈنگ سماعت فرما لیجئے گا۔ نیت کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ الفاظ کوئی متعین نہیں ہے نیت کے۔ ہم یہ کرتے ہیں نا جی وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ، یہ نیت کے الفاظ نہیں ہیں جو حدیث مبارکہ میں ہیں، جو ہم یہ الفاظ نہیں ہیں، پڑھ لیں ٹھیک ہے۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، اور وہ الفاظ جیسے عام روٹین میں نماز کی نیت جو ہم کرتے ہیں وہ نہیں ہے۔ اپنا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، یہ پڑھنا چاہیے۔ اچھا ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی کوئی کر لیتا ہے جو ہم کہتے ہیں، تو نیت ہو گئی ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی حل۔ لیکن جو الفاظ ہیں اس کے لیے متعین، جو حدیث میں مذکور ہیں، وہ کچھ اور ہے۔ ہم جو اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، ان الفاظ کے ساتھ نہیں ہیں، الفاظ ہیں مختلف ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح رمضان مبارک کے ہر رمضان کے روزے سے پہلے اس کی نیت کی جائے گی، پھر ہوگا وہ صحیح روزہ۔ اچھا جی، اب یہ سوال پوچھا جائے اس طرح تو ہمارا بیڑا غرق ہو گیا، ہم نے تو کسی کے روزے کی نیت ہی نہیں کی، ہمارے تو روزوں کا بیڑا غرق ہو گیا، گئے روزے۔ تو فکر نہ کرے، ہم بیٹھے ہوئے نا، سحری کرنا بھی نیت کرنا ہے، سحری کرنا بھی نیت کرنا ہے۔ اب بھئی آپ سحری کیوں کھا رہے ہیں؟ روزہ رکھنے کے لیے کر رہے ہیں نا، تو اتنا ہی کافی۔ نماز کی نیت کتنی پختہ اور کہاں تک ہونی چاہیے کہ کوئی بندہ آپ سے آ کے پوچھے نا جی کیا کرنے لگیں، آپ بتائیں گے کہ میں نماز پڑھنے لگا۔ جی کون سی نماز پڑھنے لگیں؟ جی میں عصر کی نماز پڑھنے لگوں۔ ٹھیک ہے، نیت ٹھیک ہے، اس بندے کو حاضر ہے۔ جب آپ سحری کھا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہو بھائی؟ سحری کھا رہے ہیں۔ کیوں کھا رہے ہو بھائی؟ روزہ رکھنا ہے۔ جب ہم روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں اس وقت رات ہوتی ہے، اس وقت رات ہوتی ہے، اور جب ہم فجر کی اذان سنتے ہیں اس وقت صبح ہوتی ہے۔ تو نیت کی جائے گی کل کے روزے کی۔ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی، کیونکہ اذان سے پہلے رات ہے، اذان کے بعد دن ہے۔
اذان کے بعد دن آ گیا، پہلے رات بعد میں دن ہے، تو اس کی کریں گے تو وہ تو پیچھے گزر چکا ہے، آج کی کریں گے تو وہ تو گزر چکا ہے۔ دن اور رات کے ملنے سے 24 گھنٹے ایک دن رات مکمل ہوتے ہیں، اگلا دن پھر شروع ہوتا ہے۔ تو جب بھی نیت کریں گے یہ نیت کریں گے سحری میں کل کے روزے کی نیت کروں۔ اگر فجر کی اذان کے بعد کریں گے تو پھر کریں گے میں آج کے روزے کی نیت کروں۔ فجر کی اذان کے بعد کریں گے تو میں حدیث پاک میں کیا آیا، اذان سے پہلے آپ نیت کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب حدیث پاک میں ایک اور بھی گنجائش ہے۔ اب المیہ یہ ہوتا ہے کہ ایک حدیث پاک کو اٹھا کر لوگ اسی کو سارا جہان مان لیتے ہیں، ایک حدیث کو اٹھا کے پڑھا اور اسی کو سارا جہان مان لیا، اور پھر سارے مسلمانوں سے کہا اب یہ حدیث میرے سامنے، آپ مجھے دکھانے کو کہیں گے تو میرے سامنے کتاب پڑھی ہوئی، میں کہوں جی سارے روزے گڑبڑ ہو گئے، سارے خراب ہو گئے، سب آپ لوگوں نے برباد کر دیا اپنے روزوں کو، ہے نہیں، اپنے روزوں کو آپ نے برباد کر دیا۔ میں اب یہاں پر آپ کی نہ کلاس لگا سکتا ہوں خوب کر کے، لیکن مجھے یہ بتائیں، جب مجھے پتہ ہے کہ اور بھی احادیث ہیں اور بھی اعمال ہیں حضور کے، اور بھی آپ کے ارشادات ہیں جن سے اس کا حل نکلتا ہے، میں وہ آپ کو نہ بتاؤں، میرے ذہن میں ہے لیکن اسی کے اوپر میں کلاس لگا دوں، ایمان سے بتاؤ مجھ سے بڑا جو ہے نا دھوکے باز اور فراڈیا کون؟ یہی ہو رہا آج کل کہ ایک حدیث سنی، اسی کو سارا جہان مانا، اور ماننے کے بعد اگلوں کی کلاس لگا دی کہ آج تک تو ہم جناب غلط نماز پڑھتے آئے تھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، جس نے کہا جھوٹ بولا، اور وہ مولویوں کے اوپر نزلہ گراتے ہیں، خوب کر کے نزلہ گراتے ہیں، کمال کر دیتے ہیں۔ ظالم کے بچوں، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے تم مولویوں کو ہلکا کرنے کے بعد کس چیز کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو ہلکا کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ آج عیسائیوں کے اندر، آج یہودیوں کے اندر کوئی نامور آپ کو مذہبی پیشوا نہیں ملتا، ایویں گلڑ سے پھلڑو سے قسم کے ان کے پھر رہے ہوتے، کیوں کہ ان کا کوئی مذہبی پیشوا بننا ہی نہیں چاہتا، انہوں نے عزت ٹکے کی نہیں دی ان کو۔ ہم جو اپنے مولویوں کے ساتھ کر رہے ہیں، علماء کے ساتھ کر رہے ہیں، علماء نے اپنے بچوں کو عالم بنانا چھوڑ دیا ہے، آگے ان کی نسلیں نہیں چل رہی، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا نہیں ہو رہا، تو اس کا المیہ یہ ہوگا کہ پھر صرف یہاں پر مصلی پہ ممبر پر جاہل کھڑے ہوں گے، جاہلوں سے فتویٰ پوچھا جائے گا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ تو حق یہ ہوتا ہے کہ جب ایسی حدیث سامنے آئے تو اس کے اگلے پچھلے باقی احکام بھی حضور کے اکٹھے کر کے ان کو بتایا جائے، بھائی یہ اس طرح بھی ہے۔ لیکن اگر اس طرح کریں گے تو دکان تو بند ہو جائے گی نا جی، فرقہ واریت کی دکان پھر کھلے گی کیسے؟ کسی کو ذلیل کرنے کی دکان کھلے گی ایسے؟ جو جتنا بدتمیز انداز کے ساتھ پریزنٹ کرے گا، یعنی وہ اتنا ہی بڑا کامیاب اور شاندار ہو جائے گا۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اور اگلی ایک اور حدیث ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے، اس وقت صبح ہو چکی تھی، فجر کی نماز پڑھ کے آپ تشریف لائے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، کچھ کھانے کو ہے؟ کچھ کھانے کے لیے پڑا ہوا ہے؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا۔ فرمایا بس ٹھیک ہے، تو آج ہمارا پھر روزہ ہے، تو پھر آج ہمارا روزہ ہے۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اگر کوئی بندہ اذان فجر سے پہلے نیت کرے تو یہ ٹھیک ہے، اس کو ایسے ہی کرنا چاہیے اذان فجر۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہ کر پائے، اذان فجر ہو گئی، دن ہو گئی، نماز ہو گئی، وہ گھر میں آ گیا، پھر اس کو یاد آیا، تو حضور کے اس عمل سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ اس وقت بھی نیت کر سکتا ہے، حضور کا یہ عمل بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے یہ بات یاد رکھیے، ایک مرتبہ ایسا ہوا، رات کو چاند نظر نہیں آیا،
دن میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گواہی آئی، دن میں حضور کے پاس گواہی آئی کہ جناب چاند نظر آ گیا ہے، یہ شہادت ہے، شہادت پوری ہو گئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا بس ٹھیک ہے بھی، اگر کسی نے کچھ نہیں کھایا نا تو وہ روزے کی نیت کر لے، اگر کسی نے ابھی تک کچھ نہیں کھایا تو وہ روزے کی نیت کر لے، روزہ شروع ہو جائے گا۔ اب یہاں سے پتہ چلا کہ اگر اجالا ہو جائے، سورج نکل آئے اور روزے کی نیت کرنا چاہے تو روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اب آئی نا اگلی پچھلی حدیثیں جب ہم نے ساری ملائیں تو حل نکل آیا۔ میرے آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام ایک وقت میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کی کچھ تفصیل کسی اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کی تفصیل کچھ اور مقام پر ارشاد فرماتے ہیں۔ جس موقع پر جس طرح کا سوال کیا جاتا ہے اس طرح کا آقا جی حکم ارشاد فرما دیں۔ اب اس کو اکٹھا کرنا یہ ایک عالم کی ذمہ داری ہے، اکٹھا کر کے اس میں سے مسائل کا اخذ کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ نماز جنازہ کے اندر ہم نماز فجر کی قرات نہیں شروع کریں گے، نماز ظہر کے اندر ہم نماز جنازہ کی طرح ہم 4 تکبیریں ہی نہیں کہیں گے، اس کے احکام اور ہیں، اس کے احکام اور ہیں۔ جب مطلقاً نماز کی بات آئے گی تو پھر ہم کہیں گے ہاں جی فرض نماز کی 2 قسمیں ہیں، ایک فرض عین ہے، ایک فرض کفایہ ہے۔ اس نماز کا حکم یہ ہے، اس نماز کا حکم ہے یہ ہے وہ بھی نماز ہے، یہ بھی نماز۔ مسائل روزے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن فرض معین کے کچھ اور ہیں، غیر معین کے کچھ اور ہیں، واجب کی کچھ اور ہیں، نفل کی کچھ اور ہیں، مستحب کے کچھ اور ہیں، سنت کے کچھ اور ہیں، مکروہ کے کچھ اور ہیں، مکروہ تحریمی کے کچھ اور۔ ایویں تو نہیں عالم بن جاتے نا، خوب دماغ کو دہی کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کے عالم بنتے ہیں۔ آج آسان ہے بھئی، ایک لفظ پڑھو تو مصیبت پا دو قوم نو، چلو جی بس، باقی ہن مولوی دیندے رہیں، جواب دیندے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم